اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد اور قیامت یا عالم آخرت کی حقیقت اور شناخت کے بارے میں، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ عالم آخرت ایک مستقل اور دوسرا جہان ہے کہ جس کی وسعت ہماری اس دنیا زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور وہ عالم اس دنیا سے عالم اور برتر ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ عالم آخرت اصل میں سمجھے نتیجہ ہے اسی دنیا کا، کہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہی اسی کے مطابق ہماری دنیا وہاں پر آباد ہوگی۔ اور عرض کیا تھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیا 133 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو، سرعت اختیار کرو، خداوند عالم کی جو آپ کا پروردگار ہے اس کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ وہ جنت، صرف جنت کی بات ہو رہی ہے، ابھی جہنم کو اس میں شامل نہیں کیا، کہ وہ جنت کہ جس کا عرض، جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان کے جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور یہ متقین کے لیے آمادہ کی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وسعت ہے اگر باقی روایات اور آیات کو دیکھیں تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عرض کیا کہ وہ عالم آخرت اس دنیا کی نسبت اعلیٰ و ارفع اور برتر ہے، لہذا وہاں پہنچنے کے لیے اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو بھی اعلیٰ اور برتر اس کے مطابق بنانا پڑے گا۔ اگر اس کے مطابق نہ بنا سکے تو وہاں دھکے کھائیں گے، مصیبتیں ہوں گی، اللہ نہ کرے جہنم کی طرف رستہ چلا جائے گا۔ کیونکہ عرض کیا تھا کہ موت کے بعد ہماری حرکت صعود ہے، یعنی خدا کی طرف، یعنی بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور پہلے ہم خدا سے یعنی نزولی حرکت جو تھی وہ حرکت نزولی میں آئے تھے، اب ہم نے حرکت صعودی میں جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ خدا کے پاس، عند اللہ۔ لہذا یہاں پر آ کر ایک تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے جو تفسیر معاد اور قیامت کی بیان کرتے ہیں، کہ معاد یعنی بازگشت یا جہاں پلٹنے کی جگہ جو ہے، اس سے کیا مراد، اس سے حقیقت کیا کہ جب ہم مرتے ہیں تو آیا پھر مرنے کے بعد برزخ میں رہنے کے دوبارہ اسی دنیا میں آ جاتے ہیں، یہی ہمارے لیے جنت اور دوزخ بن جاتی ہے، یا نہ کوئی اور تفسیر ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ معاد یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے پلٹنا یا پلٹنے کی جگہ۔ جب ہم معاد کا لفظ سنتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے جو ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے پلٹ کر جانا ہے، کہاں؟ ہمیں تو کوئی یاد نہیں کہاں سے آئے تھے، یا پلٹ کر جانا ہے وہ کون سی جگہ ہے، کیا ہے؟ عام تصور جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں کچھ عرصہ برزخ میں رہتے ہیں، اور برزخ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ ہم دنیا میں پلٹیں گے، یہیں عقاب و ثواب ہوگا۔ بعض تناسخ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں یا عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں موت کے بعد، اس کے بعد اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں تو ہم سے بھی جو اعلیٰ قسم کی مخلوق یا انسان ہوگا اس کے جسم میں ہمارا روح واپس آ جائے گا۔ اگر برا ہوگا یعنی کردار تو کیا ہے، پھر مثلا ہو سکتا ہے اپنے سے بدتر خداوند عالم ایسا انسان بنائے گا جو ساری زندگی دھکے کھائے، یا گدھا بنا دے گا، یا کتے میں ہمارا جو ہے روح ڈال۔ اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انسان ہی رہے گا، لیکن پلٹنا جو ہے کیونکہ دنیا کا ارض السماوات والارض، یعنی یہ دنیا جو ہے اسی میں خداوند عالم جنت اور جہنم بنا دے گا۔ یہی جو نظریہ تھا یہ کفار اور یہ جو دہریے تھے یہ ان کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دوبارہ بھی ہمارا پلٹنا یہ دنیا ہے، دنیا کے علاوہ بالآخر اور کون سا عالم ہے۔ اور وہ فکر کرتے تھے کہ جب ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر روح رہ جاتی ہے۔ اگر بعض روح کو مانتے تھے، بعض اسی جسم کو جو ہے وہ اپنا سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جبکہ
ہماری جو ہے ہڈیاں ریزہ ریزہ اور پاؤڈر بن چکی ہوں گی. تو لہذا قرآن مجید نے جو ان کو جواب دیا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وہ کہتے تھے کہ جب زمین میں ہم گل سڑ جائیں گے تو آیا دوبارہ پھر ہم خالق ہوں گے. یا قرآن مجید کی آیت سورہ نمل کی آیت جو ہے 67-68 جو ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ. کافر لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد بھی تو مٹی ہو چکے ہیں، آیا دوبارہ ہم نکالے جائیں گے، دوبارہ ہم خالق ہوں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ. یہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا جاتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہی کہا گیا تھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین. کہتے ہیں کہ یہ فقط جو ہے پہلے لوگوں کے اسطورے یعنی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. تو وہ یہ جو ہے کہتے تھے قرآن مجید جو ہے قرآن نے ان کے مقابلے میں ایک ہی جواب دیا کہ یہ بنا نہیں کہ تم دوبارہ اس دنیا اور اس جہان میں پلٹائے جاؤ گے، بلکہ جب تمہارا بدن جو ہے اس زندہ ہوگا، یعنی تمہارے معذرت چاہتا ہوں کہ بدن جو ہوتا ہے اس دنیا کی مخلوق ہے وہ ادھر ہی رہ جائے گا، اس کو زندہ نہیں ہونا. ہم مسافر ہیں سفر آخرت کے، ہمارا روح ہے اور اسرائیل السلام یا وہ جو ملائکہ آتے ہیں مکمل ہمیں لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. تمہیں ملک الموت ہے وہ وفات دیتا ہے. وفات یعنی تمہیں کامل پورے کا پورا اس جہان سے اس جہان میں لے جاتا ہے. وہ ملک الموت الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر جس کو وکیل بنایا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون. اس کے بعد جب یہ ملک الموت تمہیں کامل کا کامل اپنے قبضے میں لے لے گا تو یہ پھر تمہارے رب کی طرف لے جائے گا، تمہیں اپنے رب کی طرف جو ہے پلٹایا جائے گا. تو یہ لفظ جو ہے یتوفاکم، توفا کا مطلب ہوتا ہے پوری کامل طور پر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں جو جسم تو ہمارے ادھر ہی رہ جاتے ہیں اسی دنیا میں، قبر میں رکھ دیتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں. اللہ اولیاء کرام کے جسم کے وہ باقی رہتے ہیں. بعد میں بھی جو ہے ہم آج جہان آخرت میں جو ہے ماد جسمانی اور روحانی دونوں کے قائل ہیں. جو حقیقی نظریہ میں ابھی تک سمجھاؤں، بعد نے کہا کہ فقط ماد روحانی ہے، بعد فقط جسمانی کی قائل ہوئے، لیکن حقیقت جو ہے کہ ماد جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جسمانی بھی جو ہے وہ جسم اس جہان کے متعلق ہوگا، نہ اس جہان طبیعت والا، کیونکہ وہ جہان طبیعت جو ہے وہ نہیں ہے. اور ہماری حقیقت جو ہے وہ ہمارا روح اور ہمارا نفس ہے. بدن ایک آلے کے طور پر ہے. لہذا جب ہم عالم میں تجرد میں چلے جائیں گے تو اس وقت ہمارا روح بھی مجرد ہے، اس کے مطابق جو سینس دی جائے گی. اس طریقے سے جسم مثالی جو ہے اس کی جب فلسفہ میں توضیح دی جاتی ہے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا جسم ہوتا ہے لیکن مادہ نہیں رکھتا، نہ معلوم ہوتا ہے، قریب بے مادہ ہوتا ہے لیکن اس جہان کے مطابق ہوتا ہے. اور جب ہم اس سے آگے والے جہان تجرد میں چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر عالم تجرد میں تجردات کے ہی ذریعے ہوگا. لہذا معاد یعنی خدا وند عالم کی طرف پلٹنا، نہ اس دنیا کی طرف. اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے آیات بھی نازل ہوئی ہیں. اب میں بعد میں بھی کچھ اور حقائق عرض کروں گا، لیکن یہاں پر جو ہے عرض کروں گا کہ یہ جو معاد کی غلط تفسیر ہوئی ہے یہ کہاں سے نکلی، اس کا اصل سبب کیا ہے. اس کا اصل سبب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اور تاکید آتی ہے کہ اس عالم سے ہم دوسرا عالم جو مستقل ہے اور موجود بھی ہے اور اس دنیا سے برتر اور اعلیٰ ہے اور وسعت بھی اس کی جو ہے زمین و آسمانوں جیسی ہے، کم از کم ورنہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ جو ہے یہاں سے سوچتے ہیں کہ جب یہی زمین و آسمان کی وسعت ہے تو پھر یہی دنیا ہوگی، تو پھر اس کا مطلب ہے بازگشت عالم برزخ کے بعد پھر ادھر ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تناقض انہیں نظر آتا تھا کہ یہ کہتے ہیں کسی دنیا جہان کی وسعت جتنا ہے
پھر کہتے ہیں کہ ابھی موجود بھی ہے، جبکہ ہمیں کہیں وہ نظر نہیں آتا۔ اب تو لوگ سیاروں چاند پر چلے گئے، آس پاس کئی سیارے دوربینوں سے جو ہے اور جو ہے باقی آلات جو ہیں ٹیلیسکوپ وغیرہ اس سے ہم نے کشف کیے ہیں، تو کہیں پر ہمیں بلا کر کہیں تھوڑا بہت تو نظر آ جاتا ہے، اس کی جھلک تو نظر آتی، لیکن یہ کہتے ہیں تناقض ہے اور اس میں، اور یہ قابل جمع نہیں ہے۔ لہذا تاریخ میں جو ہمارے متکلمین اسلامی تھے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے قرآن مجید نے کہا نا کہ موجود ہے جنت اور دوزخ اور اتنی وسعت ہے، یہ یقیناً ہوگا لیکن ابھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں مجاز گوئی استعمال کی گئی۔ مجاز گوئی، مجاز کے الفاظ استعمال کرنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ عام عوام اور لوگ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنی زبان میں، لہذا یہ تشبیہ ہے۔ اور اس کی غرض یہ تھی کہ تاکید کی جائے کہ کچھ عرصہ بعد آئندہ نزدیک میں خداوند عالم ایک اتنا بڑا جنت و جہنم والا ایک اتنا بڑا جہان، ایک خلقت جو ہے اس کو خلق کرے گا، بنائے گا، اس میں پھر ہم منتقل ہو جائیں گے اور اس میں ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان کی جزا و سزا ملے گی۔ کہتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی کوئی دوست کہتے ہیں یار جلدی آؤ، تو وہ کہتے ہیں یار آ گیا، بس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعاً آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس میں جلدی آ رہا ہوں، یہ جلدی آ جاؤں گا۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ زمین اپنا جو ہے جنت اور عالم آخرت جو ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے، مطلب یہ کتنا ہوگا، مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جنت اور جہنم اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ عیون اخبار الرضا علیہ السلام جلد 1 میں جو ہے یہاں پر جو ہے ایک میں حدیث جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، قلت لہ یا ابن رسول اللہ، میں نے ان سے عرض کی امام علیہ السلام سے کہ اے رسول اللہ فاخبرنی عن الجنت والنار اہما الیوم مخلوقتان، کہ مجھے بتائیں کہ جنت اور جہنم جو ہیں آیا ابھی بھی وہ خدا کی مخلوق ہیں، یعنی موجود ہیں، خدا نے انہیں خلق کر دیا ہے؟ وقال نعم وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل الجنت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جنت میں داخل ہوئے، وارا النار، اور انہوں نے جہنم کو بھی دیکھا، آگ کو بھی دیکھا۔ کب دیکھا؟ لما عرج بہ الی السماء، جب وہ معراج پر گیا، یعنی آسمان کی طرف انہیں بلند کیا گیا۔ قال فقلت له ان قوما یقولون انہما الیوم مقدرتان غیر مخلوقتین، کہ ہم میں سے ایک قوم ہے کہ جو کہتی ہیں کہ جنت اور جہنم مقدر ہیں، یعنی خالق نہیں ہوئے، خدا ان کو خالق کرے گا، وہ ابھی مخلوق نہیں ہے، یعنی بھی خالق نہیں ہوئے۔ فقال علیہ السلام لا ہم منا ولا نحن منہم، نہ وہ ہم میں سے ہیں نہ ہم ان میں سے ہیں۔ من انکر خلق الجنت والنار فقد کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذبنا، جنہوں نے جنت اور جہنم کے مخلوق ہونے کا، یعنی ابھی موجود ہیں، اس کا انکار کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی اور ہماری بھی تکذیب کی۔ وَلَيْسَ مِنْ وِلَایَتِنَا عَلَىٰ شَيْءٍ، تو وہ ہماری ولایت میں نہیں ہے، کچھ بھی ولایت ہماری ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جو ہے یہ ایک نظریہ ہو گیا کہ جو کہتے تھے کہ آئندہ خالق ہوگی اور خالق نہیں ہوئی۔ دوسرے جو ہیں، دوسرا گروہ وہ کہتے تھے نہیں، جنت و جہنم ہے، قرآن کی واضح آیات سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہیں دوسرے سیارے میں ہے، اور اس کی وسعت جو ہے اس سے جیسے بڑے بڑے سیارے ابھی جو ہے وہ مل رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصلاً جو ہے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، یہ مجاز گوئی ہے بازگشت پہ خدا۔ کہتے ہیں کیونکہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کے پاس کیسے پلٹ کر جائیں گے؟ تو مراد یہ ہے کہ خدا بند عالم ہمارے اعمال کے متناسب ہمیں جزا اور سزا دے گا۔ کیوں کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں آیا کہ تمہارے اعمال خدا کے پاس حاضر ہوں گے، تمہارے سامنے خدا حاضر کرے گا، جبکہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ تو گزر جاتا ہے، ماضی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے موجود ہوگا آئندہ میں؟ تو لہذا مطلب یہی ہے کہ خدا بند عالم ان اعمال کے
مقابلے میں ان کے متناسب، ان کے تناسب سے جو ہماری جزا و سزا بنتی ہوگی خدا وہ دے گا۔ لہذا اس طریقے سے بعض جو ہے ایسی تعویلات کی گئیں جو اصلاً قرآن مجید کے سازگار نہیں ہیں، قرآن مجید کا اعتبار ختم ہو جائے گا ان توجیحات کے ذریعے۔ آیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم نے ہمارے پاس ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جو ساری مجاز گوئی ہے، جو حقیقت سے دور ہے، حقیقت اور مجاز مقابلے میں ہیں۔ بعض اوقات حقیقت کو سمجھانے کے لیے مجاز کا ٹھیک ہے عرف میں جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید سارا مجاز گوئی ہے اور حقیقت سے نعوذ باللہ دور ہے۔ اس طریقے سے تو جو ہے قرآن کا نعوذ باللہ اعتبار ختم ہو جائے گا اور ہر چیز جو ہے اس کو کیا کریں گے، مجاز گوئی پر آ جائے گا۔ وہی لوگ جو غالی آج کر رہے ہیں، وہی لوگ جو نواسب آج کل کر رہے ہیں، وہ سارے اس طرف آ جائیں گے۔ لہذا معاد کا اصل مطلب کیا، یعنی جہاں سے معاد پلٹ کر وہاں جانا، اور پلٹنا اس جگہ پر جہاں سے ہم آئے تھے، نہ کہ صرف اعمال کے پاس جانا، یعنی وہ اعمال بھی وہیں موجود ہوں گے اور وہیں خدا کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ جو ساری توجیہات اب ہوئی ہیں یہ جہان ہستی کی غلط تفسیر ہے۔ یہ اس کو صحیح سمجھ نہیں سکے کہ حقیقت دنیا کیا ہے، حقیقت آخرت کیا ہے، حقیقت جہان کیا ہے۔ کیونکہ دوستان سے عرض کیا تھا کہ میں غور سے کہ دوسری جلد جو تھی انسان اور جہان کی شناخت خدا کے لیے، اس کو پہلے غور سے پڑھیں۔ جب تک انسان کی حقیقت اور جہان کی حقیقت اور پھر ان کا خدا سے رابطہ، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا آپس میں تعلق، جب تک یہ صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گی، نہ ولایت سمجھ آئے گی، نہ خلافت سمجھ آئے گی، نہ قیامت سمجھ آئے گی، اور دست و گریبان رہیں گے اپنے ذہن کے متعلق جو ہے، اپنے ذہنی جو افکار پیداوار ہوں گے اس کے مطابق یہ کیا کریں گے، قیاس کرتے رہیں گے۔ پس یہ سوال یہی تو کرتے ہیں کہ ابھی پھر وہ وسعت نظر کیوں نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے کیا کیا، اس جہان آخرت کا انکار کر دیا۔ بعض صریحاً انکار نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ ابھی موجود نہیں ہے، لہذا محمد و آل محمد کے جو دروازے سے بالکل دور ہوئے ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے۔ حتیٰ جو محمد و آل محمد کے دروازے پر آ کر بھی صحیح ان کی احادیث اور ان کو نہ سمجھ سکے تو اور جہان کی حقیقت کو صحیح درک نہ کر سکے، وہ بھی جو ہے بھٹکتے رہے۔ اور اس کا صحیح ترین حل جو ہے، واضح ترین، پہلے بھی ائمہ نے بھی پیش کیا، ان کے بعد علماء نے بھی پیش کیا، لیکن جو واضح ترین جو ہمارے ہاتھوں تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے، ملا صدرہ علیہ الرحمہ اور باقی حکماء جو تھے انہوں نے عقل اور عرفان اور حدیث کے ذریعے اس کا حل نکالا اور ثابت کیا کہ خدا بند عالم کی طرف حرکت جو ہے اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف وہ کاملاً حقیقی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم خدا بند عالم کا مکان تصور کریں، خدا بند عالم کے لیے جگہ تصور کریں۔ دوسرا نقطہ جو ہے انہوں نے ثابت کیا اور جس سے یہ چیز حل ہوئی، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عالم دنیا ہے اس سے لے کر اور عالم صعود جو خدا کی طرف کرتے ہیں اس کے درمیان کئی عوالم موجود ہیں دوسرے، کہ جو انسان کی سیر صعودی یعنی اوپر کی طرف اور جو پہلے جو آئے تھے سیر نزولی، ان دونوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں، جو اس زمین اور اس دنیا سے بھی، اس پورے عالم سے بھی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ تیسرا انہوں نے ثابت کیا، عرفان کے ذریعے درک کیا، کیونکہ معراج بھی ہمارے سامنے ہے، جو وہ تو ایک واضح، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا، خدا کے حضور عرش تک گئے، اور اس گئے یعنی وہ چیزیں موجود ہیں تو گئے، لیکن اصل بات تھی کہ صحیح سمجھنا اس کو۔ تو ان علماء نے جو ثابت کیا کہ وہ عوالم کہ جو سیر سعودی میں ہمارے سامنے درپیش ہیں
وہ اب بھی عظمت اور وسعت کے لحاظ سے اس عالم دنیا سے بہت زیادہ وسیع اور اعلیٰ و عرفا ہیں، اور ابھی موجود بھی ہیں، اور ان کی وسعت ان تمام زمینوں اور آسمانوں جتنی اور ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے جو انہوں نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ وہ عوالم جو ہیں ان کا اس دنیا اور اس عالم سے رابطہ ہے، اور انسان جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے جلدی، یعنی اس سے پہلے کہ ہمیں پکڑ کر لے جائیں، جلدی وہاں پہنچ سکتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلے اور اپنے اعمال کے ساتھ حقیقی طور پر اس دنیا کو درک کر سکتا ہے، اسی دنیا میں بیٹھ کر اس عالم کو درک کر سکتا ہے انسان، اور تعویل اور توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد اب الحمدللہ فلسفہ اور عرفان اور دوستان عزیز، اب تو عام انسان بھی جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو ابتدائی فلسفہ، کلام اور عرفان، اس کی اصطلاحات، اس کی تاریخ، اس کے حقائق سے علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسی کتاب ختم ہوتی ہے خدا کے فضل و کرم سے ہم یہ تین چیزیں پہلے میں بیان کروں گا کہ فلسفہ کیا ہے، عرفان کیا ہے، کلام کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، علماء کی نظر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصطلاحات کیا ہیں، تاکہ جب آپ دینی احادیث اور کتب پڑھتے ہیں، مطالعے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے پہلے حل ہو، کیونکہ اتنے شبہات پیدا کیے جا سکے ہیں بعض عرفان کے خلاف، اور عرفان کاذب بھی موجود ہے، غلط قسم کا یہ جو صوفی اور انہوں نے بنایا وہ واقعا غلط اور ٹھیک دونوں چیزیں موجود ہیں۔ فلسفہ جو ہے فلسفہ غرب بھی ہے، یونانی بھی ہے، جو کہ غلط تھا، جبکہ بعد میں جو مسلمان جو تھے فیلسوف، فلاسفر، انہوں نے جو حقیقت بیان کی، قرآن و سنت بھی ساتھ ساتھ رکھا، اور جو حقائق بیان کیے یقیناً اس کے بعد یہ بحثیں حل ہونے والی نہیں ہیں۔ لہذا انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کتاب کے بعد میں باقاعدہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو، اور آپ بیٹھ کر وہاں اگر کتاب میں مطالعہ کرتے ہیں کوئی اس طرح کی اصطلاحات سامنے آتی ہیں تو آپ کے لیے حل ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا آج کے دور میں اگر صحیح ترین معاد اور دین اور ان چیزوں کو سمجھنا ہو تو خدا بند علم کروٹ کروٹ جنت بخشے ملا صدر شیرازی کہ جو عارف بھی تھے، جو فلاسفر بھی تھے، جو فقیہ بھی تھے، جو مفسر بھی تھے، انہوں نے جو ہے شب بیداری کے ذریعے، توسل کے ذریعے اور توکل بے خدا کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اور گریہ کر کر کے یہ معارف حاصل کیے اور ان عوالم کی سیر کی، اور ہمارے سامنے جو ہے یہ نتائج بیان کیے کہ جو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جو ہزاروں سال لوگ نہ سمجھ سکے، مذہب محمد وال محمد کے صدقے اور اس کے طفیل سے انہوں نے یہ مطالب ہمارے لیے واضح کر کے بیان کیے۔ اور اس کے بعد اگر بیان کی جائے تو علامہ محمد حسین طباطبائی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور رہبر معظم جیسے علماء، شہید باقر الصدر اور باقی بھی بزرگان ہیں، انہوں نے آ کر ہمارے سامنے اس دور کے مشکلات کو برقرار کر کے کہ جس میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے جو ہے انہوں نے ایک رکھے ہوتے تھے مدارس میں گھڑے وغیرہ مٹکے، اس سے پانی پیا تو انہوں نے توڑ دیا تھا کہ نجس ہو گیا، کیوں کہ امام خمینی جو ہے وہ فلسفہ کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ یعنی جب عوام میں حتیٰ پڑھے لکھے لوگوں میں اتنی جہالت اور تعصب ہو تو اس وقت حقائق کہاں کھلتے ہیں، وہاں جان دینی پڑتی ہے۔ کتنے کتنے ہمارے علماء جنہوں نے زندگیاں لگا دیں، لیکن عوام نے خود آئمہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ میں ایک چھوٹا سا معذرت سے لطیفہ بیان کر دوں، یہ جب سے فیس بک کچھ عرصہ ہو گیا، پہلے تو میں نے استعمال کبھی نہیں کی تھی، یہ درس وغیرہ لوڈ ہوتے ہیں تو کبھی میں اس کو چیک کرتا ہوں، سوال و جواب آئے پڑھتے ہیں۔ خود ہمارا گاؤں الحمدللہ علماء رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک اس موجودہ دور کا سب سے بڑا غالی اور بدترین شخص جعفر جتوئی کے نام سے جو ہے، جو قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتا ہے اور اتنا خود جو ہے بھٹکا ہوا انسان، تو اس کا لکھا ہوا تھا کہ محقق کے دوران اور پتہ نہیں کیا کا القاب دے کے کہ وہ گاؤں میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے نیچے سے کمنٹ رکھ دیا کہ پھر خدا ہی حافظ ہے اس گاؤں کا جس میں یہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ احترام کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ تو آگے سے اس نے کہا ہوا تھا بہرحال جس بندے کو معرفت ہو وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی ہمارے گاؤں میں پڑھ کے جا چکا ہے، یعنی ہمارے گاؤں میں جو پہلے پڑھ کے چلا جائے وہ جو ہے وہ معرفت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر واقعاً علماء کیا کریں،
اس لیے اصول کافی کی روایات میں پڑھے آنے جہاں قرآن اور مسجد خدا سے شکایت کرے گی، عالم دین برحق خدا کے سامنے شکایت کرے گا ان لوگوں کی جا کے. اور بچوں اس زمانے سے اگر خود عالم نہیں بن سکتے تو علماء کے محفل میں آ جاؤ، ان سے فیض حاصل کرو. آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے اس نے یہ اشتباہ کیا، جو چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے کہتے اشتباہ کیا اس کو چھوڑ دیں. لیکن جہاں پر جو ہے خدا سے توبہ کر کے آتا ہوں، جہاں محمد والے محمد کے سٹیج پر جہاں حسینیت کا کردار بیان ہونا تھا، وہاں یزیدی کردار والے جو ہے بد کردار، بد خلق، جاہل، ان پڑھ، مشرکانہ عقائد کے مالک جاہل وہ لوگ جو ہے وہ آ کر وہ حسین کا مقصد اور ہدف بیان کرنا شروع کر دیں تو خود ائمہ اہل بیت اور خود حسین اس پر ماتم کریں گے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ہمارا جو ہے نقصان کیا کہ اس یزید نے تو ہمارے جسم کو ختم کیا، انہوں نے ہمارے مقصد اور ہدف کو ختم کر دیا. اور یہ نتیجہ ہے علماء سے دوری کا. لہذا میں خلاصہ کلام کرتا ہوں، ابھی تک جو بحث ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاد جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت یعنی قیام کی جگہ، معاد یعنی پلٹنے کی جگہ، یعنی وہ جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے عالم آخرت جو ہے وہ خدا بند عالم کی طرف پلٹنا ہے، نہ کہ دنیا کی طرف. دوسرا نتیجہ ہماری گفتگو کا جو ہے کہ جو رستہ ہم خدا کی طرف سعودی جا رہے ہیں وہ یک طرفہ ہے، ایک طرفہ. ایسا نہیں ہے کہ اسی رستے سے نیچے بھی جا رہے ہیں اسی رستے سے اوپر بھی، بلکہ نیچے خدا سے دنیا کی طرف آنے والا رستہ اور ہے اور دنیا سے خدا کی طرف جانے والا رستہ اور ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے. دنیا میں واپس نہیں آ سکتے بلکہ ہمیشہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے. تیسرا نتیجہ جو نکلا ہماری بحث سے کہ عالم آخرت ایک مستقل اور اعلیٰ و ارفع اور برتر عالم ہے اس دنیا سے، اس سے بلندی پر ہے آج لحاظ وجوداً، اس سے وسیع بھی ہے، اس سے اعلیٰ بھی ہے، اس سے ارفع بھی ہے. اسی لیے اس کے احکام، اس کے اصول اور اس کی خصوصیات بھی خاص ہیں. اس کے مطابق جو اس دنیا والی صفات وہاں ساری کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہاں بیٹھ کر ان صفات کو بنانا پڑے گا اور اس دنیا کے لیے وہ مال اور وہ جو ہے زادرہ اکٹھا کرنا پڑے گا. اس عالم سے پہلے سے ہمیں آشنائی لینی پڑے گی، ہمیں اس سے آشنا ہونا پڑے گا، اس کی معرفت ہمیں لینی پڑے گی جہاں ہم نے جا کر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر اس کی معرفت ہی نہ ہوئی تو سوائے دھکوں کے اور عام قسم کے دھکے نہیں ہیں، دنیا کے دھکے بندہ سہ جاتا ہے. وہاں دو ہی رستے ہیں، ایک خدا کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، دوسرا جہنم میں. اعراف فقط ان چند لوگوں کے لیے درمیانی مقام جو اعراف بیان ہوا ہے کہ جو کرداراً عملاً ہر حوالے سے بہتر تھے لیکن ان کو صحیح ایمان کا پیغام نہ پہنچ سکا. خدا بند عالم وہاں ان کا کوئی جو ہے بندوبست کرے گا، اس کی ایک اپنی تفصیل ہے. لہذا عام جیسے لوگوں کے لیے دو رستے ہیں، یا جہنم یا جنت. لہذا جب اس کی آگاہی ہی نہ ہو، اس کے لیے سامان نہ ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے میں ایک دفعہ پھر آئندہ والے درس میں کہ کیوں ضرورت ہے، کیوں واجب ہے قیامت کا عالم آخرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس پر گفتگو کر کے اس کے بعد موت اور موت کے مناظر اور باقی انشاءاللہ جو ہے صراط اور جو ہے پل صراط اور جو ہے جو ہاتھ میں ملے گا ہم کو اپنا اعمال نامہ اور باقی جو اس سے متعلق ہیں روایات وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.